दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 25 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन के हूथीज ने इसराइल पर दागी मिसाइल्स, नुकसान की खबर। हूथीज ने अमेरिकन नेवी के कई जहाजों पर भी किया हमला, घंटों तक समंदर में जंग लड़ने का दावा। गजा से फिर रॉकेट हुए फायर, इसराइल में सायरन बजने लगे, शेल्टर्स भरने लगे। हमास ने इजिप्ट के सीज फायर प्लान को किया कबूल, इसराइल ने कहा कोई प्रपोजल नहीं मिला। इसराइली हमलों के बाद यूएन का बड़ा फैसला, गजा में अपना स्टाफ किया कम। ईरान ने की इसराइल के लेबनान में नए हमलों की शदीद मजम्मत, साउथ लेबनान में फिर एयर स्ट्राइक्स। सीरिया के लताकिया में 3 अफराद का अगवा के बाद कत्ल, बशर के करीबी मिलिशिया पर इल्जाम, फिर खड़ा हो सकता है कोहराम। और व्लादिमीर पुतिन हुए यूएई के मुरीद, कहा हबीबी इंतमिया मियां। सबाल खैर, हालिया सूरत हाल का एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं, उसके बाद तफसील से खबरें शुरू करते हैं। ये एक नया फॉर्मेट है। सबसे पहले गजा की बात। गजा में इसराइल ने फिर से बम्बार्डमेंट किया है और जारी है तो बम्बार्डमेंट। मंडे को पीर को कम से कम 65 लोग जाँ बहक हुए हैं। इनमें अल जजीरा के रिपोर्टर हुसाम शबाद भी शामिल हैं। तकरीबन 1,24,000 लोग बेघर हो चुके हैं इसराइल के ताज़ा हमलों से। इसराइल ने माना है कि उसने गजा के शहर रफा में रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर्स पर फायरिंग की है। उसके अलावा मकबूजा वेस्ट बैंक में इजरायली फौज ने ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले फ़लस्तीनी फिल्म मेकर हमदान बल्लाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके ऊपर सेटलर्स ने हमला करके उसे जख्मी कर दिया था। लेकिन गिरफ्तारी उसकी हुई जिस पर हमला हुआ, क्योंकि वो फ़लस्तीनी था। आजकल कहीं सच बोलने वाले कॉमेडियंस बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं सच दिखाने वाले फिल्म मेकर्स। कलाकारों के लिए सख्त वक्त है, संभल कर रहिएगा जो कलाकार हैं। उधर यमन ने फिर से इसराइल पर हमला किया है, अमेरिका पर भी हमला किया है, अमेरिकी नेवी पर भी हमला किया है। और हूथीज ने दावा किया है कि हमने बड़ा नुकसान किया है। गजा से रेजिस्टेंस ने भी फिर से रॉकेट दागे हैं। इसराइल में अब 24 घंटे कई बार सायरन बजते हैं, कभी गजा की वजह से तो कभी गजा की हिमायत में खड़े यमन की वजह से। व्हाइट हाउस में भी एक लंका है, वहां भी एक भेदी है। दरअसल व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के चंद अफसरों ने गलती से यमन पर हमले का प्लान एक जर्नलिस्ट के साथ मैसेजिंग ऐप पर शेयर कर दिया था। इट मीन्स लीक कर दिया था। कमाल है कि ट्रंप की हुकूमत में कोई भी खुद को कुछ भी कर देने के लिए आज़ाद समझ रहा है। और ट्रंप की हुकूमत में क्यों, ट्रंप के जो दोस्त हैं इसराइल जैसे, ये भी कुछ भी कर देने के लिए खुद को आज़ाद समझ रहे हैं। इतनी आज़ादी भी कभी कभी भारी पड़ती है। चलिए भाई, अब खबरें तफसील से। हूथीज का इसराइल पर, यूएस पर बड़े हमले का दावा, दोनों कंट्रीज पर, मतलब दोनों के एसेट्स पर किया है। यमनी हूथीज ने इसराइल के बैन गुरियन एयरपोर्ट पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की, जिसमें से एक फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। इजरायली मिलिट्री ने अब से चंद घंटों पहले कहा था कि उसने यमन से छोड़ी गई एक मिसाइल को इजरायली हुदूद में दाखिल होने से पहले ही गिरा दिया, जैसे कि वो हमेशा कहते हैं। हालांकि गिराते भी हैं। हालांकि इसके कुछ शार्पनर्स बेत शमेश और साउथ जेरूसलम में गिरे और एक फायर स्टेशन को नुकसान पहुंचा, जैसे कि पहुंचता भी है। अब इसराइल कह रहा है कि ये शार्पनर से हुआ नुकसान है और हूथीज का दावा है कि मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया है। बताओ कौन जाकर उसका टप्पा चेक करे कि गिरी थी, मिसाइल गिरी थी कि जो शार्पनर्स गिरे थे। इसराइल, यमन के हूथीज का दावा है, याहिया सारी स्पोक्स पर्सन ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई हमारी मिसाइल को इसराइल के कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया, जबकि इंटरसेप्शन के कुछ वीडियो सामने आए हैं। बात दोनों तरफ की होगी, बताया ज़रूर जाएगा। अगली खबर भी हूथीज से रिलेटेड है। हूथीज ने यह भी कहा है कि उन्होंने अमेरिका की नेवी के यूएसएस हैरी ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर और चंद यूएस वॉरशिप्स पर कई मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। ऐसा लगता है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, यमन के बयानों के मुताबिक तो ऐसा लग रहा है घंटा है, कोई भी बजा कर कभी भी चला जा रहा है। ये 24 घंटों में दूसरी दफा है जब हूथीज का कहना है कि उन्होंने अमेरिका के वॉरशिप्स को निशाना बनाया है। यमनी आर्म फोर्सेस की तरफ से यह दावा किया गया कि समंदर में यह मुकाबला अमेरिका और यमन के हूथीज के बीच घंटों तक जारी रहा, जिसके नतीजे में यमन पर अमेरिका का एक बड़ा हवाई हमला रोक दिया गया।
کہ وہ حملہ کرنے والے تھے, ہم نے ان پہ اتنے حملے کیے, وہ بچنے میں لگ گئے, حملہ کر ہی نہیں پائے. یحییٰ ساری کے مطابق یمنی فوج نے اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز, کروز میزائلز اور ایک کامیکازے ڈرون استعمال کیا, جس کے نتیجے میں یہ مقابلہ گھنٹوں تک جاری رہا. حالانکہ ابھی تک ہوتھیز کے اس جوابی حملے پر یا اس کلیم پر امریکہ کی طرف سے کوئی رسمی جواب نہیں آیا ہے. آئے گا تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے, اگلے ویڈیو میں. اب ان کے وار شپس پر کتنا نقصان ہوا نہیں پتا, لیکن یمن پر امریکی فائٹر پلینز نے بم پھر برسائے. یمن کے شمالی سادہ گورنریٹ پر ایئر اسٹرائکس کی گئی امریکہ کی طرف سے, جو پیر کی رات سے منگل کی صبح تک جاری رہیں. ان حملوں میں سادہ سٹی اور ساکن شہر کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی ایئر اسٹرائکس کے دوران سادہ سٹی کے ایک کینسر سینٹر پر بھی حملہ کیا گیا. اب کچھ خبریں غزہ کی, ذرا شارٹ میں ہوں گی کیونکہ کئی ہیں اور کئی اور جگہ کی خبریں بھی ہیں, لیکن شارٹ میں آپ کو پوری سمجھ میں آ جائیں گی. حماس نے مصر کی طرف سے کل دیا گیا نیا سیز فائر پروپوزل خوشی خوشی قبول کر لیا, یہ خبر ہے. اس میں 5 زندہ ہوسٹیجز کی رہائی کے بدلے غزہ میں انسانی مدد کا دوبارہ آغاز اور جنگ بندی شامل ہے. کیا آپ 5 لوگ آزاد کرو, ہم پھر ایڈ بھی واپس شروع کر دیں گے, اسرائیل کے حملے بھی رکیں گے اور جنگ بندی مطلب وہی سیز فائر ہو جائے گا اور نیکسٹ فیز کے لیے آگے بات بھی ہوگی. مگر اسرائیل نے کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی پروپوزل ہمیں تو نہیں ملا ہے. ظاہر ہے نتنیاہو اور اس کی فوج ابھی غزہ میں جنگ بند کرنا نہیں چاہتی, کیونکہ غزہ میں جنگ نہ بند کرنا بہت سے لوگوں کی غذا ہے, سمجھ ہے, غذا. اگلی خبر ایران کی ایک لیے آ رہے ہیں بیچ میں. اسرائیل کے لبنان میں جو نئے حملے ہوئے ہیں, ایران نے اس کی شدید مذمت کی ہے اور اسے دنیا کے امن اور تحفظ کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. ایران کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن اسماعیل باقی نے کہا کہ اسرائیل کی وار مانگرنگ سوچ یعنی کہ جنگ کی صنعت کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں. انہوں نے خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل UNSC اور وہ ملک جو لبنان کی سیز فائر کے ضامن ہیں ان سے اسرائیلی ایگریشن کو فوراً روکنے کے لیے عملی اقدامات یعنی کہ ٹھوس قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے ایران نے. واپس غزہ کی کچھ خبروں پر. یورپی یونین کا ایک بیان ہے کہ غزہ سیز فائر پر بات چیت کا راستہ ہی ایک واحد راستہ ہے. ہتھیاروں سے کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, بھلے وہ امریکہ ہو اسرائیل ہو. یورپی یونین کی فارن پالیسی چیف کاجا کالاس نے کہا ہے کہ وائلنس صرف اور زیادہ وائلنس کو جنم دیتا ہے. جیروسلم میں اسرائیلی فارن منسٹر گیدیون سار سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے, جس میں ہوسٹیجز اور ان کے گھر والوں کے لیے بے یقینی بڑھ رہی ہے, جبکہ فلسطینی عوام صرف اور صرف موت اور تباہی کا سامنا کر رہی ہے. EU نے کہا ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو سمیٹنے کا راستہ کھوجے, جنگ بڑھنا صرف اور صرف نقصان بڑھائے گا. اب فلسطینیوں کے لیے ایک جھٹکا. اسرائیلی حملوں کے بعد UN نے غزہ میں اپنے اسٹاف کی تعداد کم کر دی ہے. یہ فلسطینیوں کے لیے بڑا جھٹکا ہے. ایسا لگتا ہے کہ UN کے اسٹاف پر حملہ اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کے لیے اپنے پروگرامز کو بند نہیں تو کم سے کم ضرور کر دیں, اور اب وہی ہو رہا ہے. اسٹاف گھٹنے کا مطلب ہے کہ پروگرام بھی تو کم ہوں گے. یونائٹڈ نیشنز نے اسرائیلی اسٹرائکس کے نتیجے میں اپنی انٹرنیشنل اسٹاف کی تعداد تقریباً 1/3 کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 100 میں سے 30 کم ہو جائیں گے لگ بھگ, یوں سمجھ لو. یہ کہا گیا رپورٹ میں. یہ فیصلہ اس وجہ سے لیا گیا کیونکہ اسرائیلی حملوں میں بہت سے نہتے لوگ جن میں UN کے ملازمین بھی شامل ہیں ہلاک ہو چکے ہیں. ان کی سیکیورٹی کے لیے اسٹاف کو کم کرنے کی بات کی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک شروعات ہے, اس کے آگے کئی اور فیز میں اور لوگوں کی چھٹنی ہوگی. کیا ہوگا فلسطینیوں کا, ان کے لیے مدد کے کام کون کرے گا؟ Nobody knows. اب کچھ اور خبریں غزہ سے الگ. جنوبی لبنان میں اسرائیل کے ایک ڈرون حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا. لیبنیز نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق کاکائیت الجسر کے علاقے میں اسرائیلی ڈرون کے حملے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. یہ حملہ ان اسرائیلی ہوائی حملوں کے بعد ہوا جو ویکنڈ پر لبنان کے مختلف علاقوں میں کیے گئے تھے. اسرائیل جب بھی چاہتا ہے لبنان پر حملے کرتا ہے. لبنان میں سیز فائر کا چورن بنا دیا گیا ہے اور سوال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پوچھنے والا یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ کیسا سیز فائر ہے جس میں روز بم برس رہے ہیں, روز گولی چل رہی ہے, روز جانے جا رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے سیلف ڈیفنس. سیلف ڈیفنس کے نام پر اتنی بربادی اور تباہی. خیر, پوتن کا UAE کی تعریف کرنا
آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کیونکہ رشیا یوکرین کے ہزاروں قیدیوں کی رہائی ہوئی ہے، UAE کی وجہ سے ممکن ہو پائی ہے، اس لیے رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن مرید ہو گئے ہیں UAE کے۔ بولے واللہ حبیبی انتا میاں میاں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے UAE کی کوششوں کی تعریف کی ہے جو رشیا اور یوکرین کے درمیان ہزاروں قیدیوں کے تبادلے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ UAE کی وجہ سے 2024 سے اب تک 3233 قیدیوں کی رہائی ہو چکی ہے۔ پچھلے ہفتے ہوئے تبادلے میں 175 قیدیوں کو ہر طرف سے، دونوں طرف سے رہا کیا گیا، یعنی 175 روس کے بھی اور 175 یوکرین کے بھی۔ اب خبر سیریا سے۔ سیریا کے لتاکیا میں 3 افراد اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بڑا ڈرامہ ہو سکتا ہے۔ سیریا کے لتاکیا کے ایک علاقے کرداہا میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے پرانے نظام یعنی کہ بشار الاسد کی حکومت کے بچے کچھ افراد ہیں جو لتاکیا کے دیہاتی علاقوں میں اب بھی ایکٹیو ہیں اور آئے دن ایسی حرکتوں کو انجام دے کر ایک نئے کوہرام کی طرف علاقے کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قتل ہونے والوں میں علی حاتم، ان کی بیوی اور بیٹا شامل ہے، یعنی کہ ایک پوری کی پوری فیملی ختم کر دی گئی، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ الشرع کی آرمی کے اوپر بھی کچھ ایسے ہی الزام لگتے ہیں۔ حاتم کی ماں بھی صدمے سے انتقال کر گئیں جب ان کو اس واقعے کی خبر ملی، یعنی 4 لوگ مر گئے، 3 کا قتل اور 1 کی موت۔ اس انسیڈنٹ سے ایک بار پھر جولانی کی فورسز بشار الاسد کے وفاداروں کے خلاف آپریشن چلا سکتی ہیں، اور مجھے خدشہ ہے، ڈر ہے کہ پھر سے صرف معصوم اور بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، جن میں عورتیں اور بچے زیادہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔